بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین قرآن، اپنے سبق کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیات 148 سے کریں گے. اس میں کچھ اہم موضوعات ہے، کچھ مسائل ہے، کچھ سوالات ہے جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، دین اسلام کی اصل روح، اسپرٹ آف اسلام. دین اسلام کی اصل روح، بنیاد، مقصد اور اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم دین کی اصل روح کو سمجھیں، اس کی بنیاد کو سمجھیں، غرض و غایت کو ہم سمجھیں اور اس تک پہنچنے کا طریقہ. نمبر 2، دین اسلام میں قبلہ کی حیثیت، اس کی اہمیت، مقصد اور فائدہ. ہم کیوں حج پر جاتے ہیں؟ نمازوں میں قبلے کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ ہم عمرے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حیثیت کیا؟ اگر اس کی طرف رخ نہیں کریں گے، غلط رخ کریں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟ اس قدر اس کو حیثیت کیوں دی گئی؟ جہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، جہاں پر مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس کو بھی تو ہم نے جاننا ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت، مقصد، اس کو ہم جانیں گے. اور یہ کہ امت محمدیہ، امت مسلمہ، اس کی ذمہ داریاں، اس کا کام، اس کے فرائض کیا ہے، دینی فرائض. اس کو بھی ہم جانیں گے. کیا بس ہم پر یہ صرف فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ اگر ہم مالدار ہیں تو ہم حج کریں، ہم روزہ رکھیں، مالدار ہے زکوٰۃ دیں، بس یہی ہماری ذمہ داری؟ یہ 30 پارے کے قرآن میں بس یہی کچھ چیزیں، یا کچھ اور بھی ہم کو کرنا ہوگا؟ بلکہ اصل کام ایمان والوں کا کیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا فرائض، ان کو بھی تو ہم جانیں گے قرآن سے. یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آیات نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. جتنے مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے فرقے والے ہیں، جتنے نظریات والے ہیں، آپ دیکھیں ہر ایک اپنا ایک مرکز ہے، ہر ایک اپنا ایک قبلہ ہے، ہر ایک نے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی. عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، باقی مذاہب والوں نے بھی. خود ہمارے مسلمانوں میں آ جائے تو 1.5 اینٹ کی مسجد آپ کو ہر جگہ ملے گی. پھر اسی طرح معاشی حوالے سے دیکھ، اقتصادی حوالے سے دیکھ، تو ایک زمانے میں کمیونسٹ بہت طاقتور ہوتے تھے، ان کا مرکز ماسکو ہوتا تھا، اور جو سرمایہ دار تھے تو ان کا جو مرکز تھا پھر وہ امریکہ میں ہوتا تھا یا یورپ میں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک وجہہ، ایک طرف، ایک سمت ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، وہی اس کے توجہات کا مرکز ہے جس طرح وہ رخ کرتا ہے. ہر ایک اپنی مرکز کی طرف رخ کرے گا. اگر ایک آدمی کمیونسٹ اس زمانے میں، تو وہ تو پھر ماسکو کی طرف دیکھے گا نا. اگر وہ سرمایہ دار ہے تو وہ واشنگٹن کی طرف، نیو یارک کی طرف دیکھے گا. ہمارے مسلمانوں میں سنی ہیں، اپنی مرکز کی طرف دیکھیں گے. شیعہ ہے تو وہ اپنی مرکز کی طرف دیکھیں گے. دیوبندی وہ اپنی مرکز کی طرف دیکھے گا. جو بریلوی اپنے مرکز کی طرف دیکھے گا. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے، یہ دین کی روح نہیں ہے. اصل چیز جو اسلام کی روح ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو مطالبہ ہے، جس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، جس سے انسان بنتا ہے،
انسانوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی، انسانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہوتا، انسانوں کی مورلٹی بلند ہوتی ہے، وہ اخلاق والے بنتے، دین کا مقصد پورا ہوتا، وہ فاستبقوا الخیرات ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، اچھے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، جو اچھے کام ہے شریعت نے ان کو اچھا کہی، فطرت کے ہاں وہ اچھے ہیں، انسانوں کی اس میں بلائی ہے، انسانوں کا اس میں خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بت نہیں ہے کہ وہ صرف کہتا ہے کہ ہمیں پوجو صرف۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو خوش رکھیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، میں نماز پر جا رہا ہوں، راستے میں ایک آدمی گرا، اس کو مسئلہ ہوا، تو مجھے ابھی یہ حکم ہے کہ میں اس آدمی کو ہاسپٹل تک پہنچاؤں، ہے نا؟ مجھے تو یہ حکم ہے، میرے ہمسائے بھوک سے مر رہے، تو میں حج پر جاؤں یا ہمسایوں کو روٹی کھلاؤں، ہے نا؟ ہمارے والدین بوڑھے ہیں، ان کی خدمت اچھی بات ہے یا میں دین کی تبلیغ پر نکلوں؟ دیکھیں، ہر چیز اپنے جگہ پر حیثیت رکھتی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نماز اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبہ اپنے جگہ پر حیثیت رکھتی، لیکن اسلام کا جو ڈیمانڈ ہے مسلمانوں سے وہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ یہ فاستبقوا الخیرات کیا ہے؟ ایک جگہ سورۃ الملک، جس کو ہم تبارک الذی کہتے ہیں نا، اس کی آپ پہلی آیت آپ اس میں پڑھیں نا، وہاں ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم کو ازمائے کہ تم میں سے کون اچھے اچھے کام کرتا، جو بھی اچھا کام کرے گا نا، اچھے کاموں میں دوڑ دھوپ کرے گا، اللہ کے بندوں کو فیض پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے گا، یہ اللہ کے نزدیک اچھا انسان۔ ایک انسان مذہبی انسان، وہ اللہ کے بندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا بلکہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن دن رات وہ عبادت میں مشغول ہے، دن رات، تو اللہ کے نظر میں کیا یہ اچھا انسان ہے؟ اور ایک آدمی وہ انسانوں کی بلائی میں لگا ہے، فلاح و بہبود میں لگا ہے، فلاح و سعادت میں لگا ہے، اللہ تو کہتا ہے یہ اسلام کی روح، یہ ہے مقاصد الشریعت، شریعت کا مقصد۔ اللہ نے یہ دین اس لیے نازل کیا کہ اس دین کے ذریعے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اس دنیا کو بھی جنت بناؤ اپنے لیے، اور آخرت میں بھی جنت میں جاؤ۔ یہاں بھی آپس میں بلائی کے ساتھ رہو، اچائی کے ساتھ رہو، خیر و خوبی کے ساتھ رہو، اخوت کے ساتھ رہو، ہمدردی کے ساتھ رہو، ہے نا؟ یہ دین کا۔ تو میں ایک آیات صرف جو ہے نا تقابل کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سورہ بقرہ کی آیات 177 آپ نکالیں، سورہ بقرہ آیات 177، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک الخیر کیا ہے، خیرات کیا ہے، اس کی طرف ہم دوڑ دھوپ کریں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ بقرہ آیات 177، لیس البر نہیں ہے نیکی، نہیں ہے اچائی، ان یہ کہ تولوا وجوہکم تم پھیرو اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ یہ جو مشرق اور مغرب کی لڑائی ہے، یہ جو قبلوں کی لڑائی ہے کہ تمہارا رخ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا رخ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا شیپ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا شیپ ٹھیک نہیں ہے، تم نے مذہب کے مطابق کپڑے نہیں پہنے، تم نے مذہب کے مطابق یہ کچھ نہیں کرنی۔ اصل نیکی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، تم اپنے خالق کو کس طرح مانتے ہو، تم اپنے خالق کو مانتے ہو، اپنے خالق کے قانون کو مانتے ہو، اس کے دین شریعت کو مانتے ہو، اس کے آگے تم جھکے ہو، اس کی محبت تمہارے دل میں رچا بسا ہے، اس خالق کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تم تیار ہو،
اپنے من تھن دن کو اس خالق کے حوالے تم نے کیا؟ اس موٹے گردن کو اپنے خالق کے آگے تم نے جھکایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. یہ دین ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا ایمان شعوری ہے یا نہیں ہے، یا رسمی ایمان ہے. کیا اللہ کوئی بت ہے؟ وہ خالق کائنات ہے. اس خالق کی کائنات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. اسی طرح والیوم الآخر، آخرت میں تم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا. اس چیز کو تم مانتے ہو؟ اگر تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کیا تمہارا حساب کتاب ہوئے گا. والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور نیکی کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، مال ہر ایک کو عزیز. ہم سب مال کے پیچھے بھاگتے، کیا خیش، کیا درویش، کیا پیر، کیا ملا، کیا پروہت، کیا پنڈت، سب مال کے دیوانے، سب مال کے دیوانے. یہ دیوانے جو مال کی محبت میں سرشار ہے، کیا اللہ کی محبت میں اس محبوب مال کو صرف کرتے؟ حلال حرام کی تمیز کرتے کہ یہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے؟ اور جب یہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا تو خلق خدا کا خیال میں نے رکھا؟ اربوں لوگ بھوکے ہیں. خود ہمارے مسلمانوں میں کتنے مسلمان بھوکے، کوئی دوڑ دھوپ آپ نے دیکھا؟ ان مذہب والوں کا جو قبلوں پر لڑتے ہیں، جو قبلوں پر لڑتے ہیں، جو فروعات پر لڑتے ہیں، جو مذہبی اشکال اور رسومات پر لڑتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ بھوک کے خلاف بھی لڑتے کہ دنیا سے بھوک ختم ہو جائے، دنیا سے فطرے ختم ہو جائے، دنیا سے بدحالی ختم ہو جائے، دنیا سے جہالت ختم ہو جائے، دنیا سے بے انصافی ختم ہو جائے، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی دوڑ دھوپ دیکھا؟ کیا ہم سب مل کر اللہ کی اس دنیا سے ظلم کو ختم کریں گے جس نے انسانوں کو لاچار بنایا؟ آؤ ہم بے انصافی کو ختم کریں گے، آؤ ہم بھوک کو ختم کریں گے، آؤ ہم جہالت کو ختم کریں گے، آؤ ہم یہ جو ماحول بگڑا ہوا ماحول، یہ جو آلودگی ہے، آؤ ہم سب مل کر اپنی زمین سے اس آلودگی کو ختم کریں گے. آؤ یہ جو تعصبات ہیں انسانوں کے بیچ میں، یہ جو لڑائیاں ہیں، آؤ اس کو ختم کریں گے. اس میں آپ نے، یہ سب مال سے ہوتا ہے. اگر ہم چاہے آج بھی اپنے مالوں سے بھوک کو ختم کر سکتے، ہم جہالت کو ختم کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. کتنے بھوکے، کتنے لاچار، کتنے یتیم، کتنے مسکین، کتنے محتاج، کیا کبھی ان کا ہم نے خیال کیا؟ یہ ہے نیکی. اس میں کبھی آپ نے دوڑ دھوپ دیکھا؟ خصوصاً مذہبی لوگ یتیموں کی طرف توجہ کرتے. کوئی مذہبی ادارے، مسجد ہے اور اس طرح کے ادارے، وہاں یتیموں کا ایک فہرست آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ ہمارے مسجد کے آس پاس اتنے یتیم رہتے، اتنی بیوائیں رہتی ہے، اتنے مسکین رہتے ہیں، اتنے محتاج رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ٹخنے سے ٹخنے کو ملاؤ، کندھوں سے کندھوں کو ملاؤ، بالکل ملائیں گے، کیوں نہیں ملائیں گے؟ لیکن یہ جو آس پاس جو خلق خدا، جو یتیم ہے، بے سہارا، محتاج، بیوائے، ان کا بھی کوئی فکر ہے؟ ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے؟ کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے؟ کوئی علماء کے بیچ میں کوئی کتابیں، کوئی بحث کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. توڑ دو. والسائلین وفی الرقاب. کتنے سوال کرنے والے ہیں، کتنے جو ہے نا غلام ہے، باندیا ہے اس زمانے میں. یعنی کتنے لوگ آج مال کی وجہ سے ان کی گردنیں دوسروں کے آگے جھکی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو معاشی حوالے سے دوسروں کے غلام ہیں. وہ جو معاشی غلام ہے، کیا ان معاشی غلاموں کو ہم نے
ان استحصالی قوتوں کی اس استحصال سے نکالا. خود ہمارے ملک میں کتنے لوگ جو ہے نا اس وقت قرضدار ہیں. خود ہمارا ملک کتنا قرضدار ہے, کتنے غریب اقوام قرضدار ہیں, کتنے غریب ملک قرضدار ہیں, جن پر امیر لوگ آکائی کرتے ہیں, ان کا لگام ان کے ہاتھ میں. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ آؤ ان قرضداروں کو ہم قرضوں سے نکال دیں, ان کو معاشی حوالے سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, آؤ ہم نماز قائم کریں گے. وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکات ہم دیں گے. اس میں کبھی دوڑ دھوپ آپ نے دیکھا؟ ادائے صلات میں دوڑ دھوپ ہے, لیکن اقامت صلات میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہے. آپ اقامت صلات کی بات کریں, اس مسجد میں کوئی آئے گا نہیں. آپ بولو یار آؤ مسجدوں کو ایسا بنا جس طرح مسجد نبوی تھا, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اقامت صلات کی, آؤ ہم مسجدوں میں اقامت صلات پر کام کریں گے. کوئی نہیں آئے گا. بولو آؤ اپنی نمازوں کو اب قرآن کے مطابق جو ہے نا تشکیل دیں گے, پڑھیں گے. کوئی نہیں آئے گا. آؤ ہم زکاتوں کو ایک نظام کے تحت لائیں گے تاکہ ہماری زکاتوں سے بھوک ختم ہو جائے, بھوک مٹ جائے. کوئی نہیں آئے گا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جو لوگ عہد کر کے اس کو پورا کرتے ہیں, یہ نیکی ہے. جتنے وعدے ہم نے خدا کے ساتھ کی, جتنے وعدے ہم نے آپس میں کی, جتنے وعدے ہم نے غیروں کے ساتھ کیے, ہم اس کو پورا کرتے ہیں. خمیس میں باغ دوڑ آپ نے دیکھا کہ میں نے وعدہ کیا, میں وعدے کے پاس رکھتا ہوں. ہم سب نے جو ہے نا وعدے کی, کیا کوئی ان وعدوں کو بجا لاتا؟ اس میں کون آج دوڑ دھوپ کر رہا؟ ہم کر رہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور جو شیطانی قوتیں ہیں جو حق کے خلاف اٹھے ہیں, ان کا مقابلہ کام کر رہے. کیا ہم شیطانی قوتوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہم صف عمل میں آئیں گے تاکہ شیطانی قوتوں کو ہم شکست دیں, بدی کی قوتوں کو شکست دیں. کبھی بدی کی قوتوں کے ساتھ ہم لڑے, کبھی شیطانی قوتوں کے خلاف ہم لڑے جنہوں نے اللہ کی زمین کو اللہ کے مخلوق پر تنگ کر دیا. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون, یہی لوگ اصل میں تقویدار ہے. اللہ کہتے یہ نیکیاں, اس میں جو ہے نا بھاگ دوڑ کرو. قبلوں کی لڑائیوں کو چھوڑ دو. اسلام کا قبلہ بس ایک ہی ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تشکیل دی تھی, ببکۃ مبارکۃ, جو مکہ مبارکہ میں. اس کا پہلا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخری امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد اس کے خلفاء. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہے, ہر ایک اس کی طرف کرتا ہے. پس نیکیوں میں خیرات میں آگے بڑھو. اور خیرات کے بارے میں تو کچھ میں نے بتایا اس کو, بہت تفصیل ہے اس کا. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, پھر تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہیں ایک لڑی میں پھرو, ایک امت تم کو بنائے گا. تم جہاں پر بھی ہو نا, تم کیا کرو, خیرات میں اچھائی کرو. یہ ساری انسانیت جڑ جائے گی, یہ مذہبی جنگیں ختم ہو جائیں گی, مذہبی نفرتیں ختم ہو جائیں گی, بیچ میں انسانوں کا جو دشمنی ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا اگر ہم سب مل کر اچھائیوں کی طرف دوڑ دھوپ کریں. شرق والے بھی کرے, غرب والے بھی کرے, جنوب والے کرے, شمال والے کرے, کالے بھی کرے, گورے بھی کرے. ایک ملک میں زلزلہ اللہ نہ کرے, سخت زلزلہ آیا اور وہاں کے لوگوں کو نقصان. اب پوری دنیا جو ہے نا باغ دوڑ کر رہی کہ ہم نے اس زلزلے سے ان لوگوں کو ایسے بچانا ہے. تو آپ مجھے بولے یہ عمل جوڑنے والا ہے توڑنے والا ہے؟ جوڑنے والا ہے. فلاں جگہ میں قحط آیا, پوری دنیا اس کی طرف متوجہ کہ اس قحط کو ہم نے ختم کرنا. یہ عمل جوڑنے والا. فلاں جگہ غربت ہے, پوری دنیا اس کی طرف متوجہ. فلاں جگہ جہالت ہے, پوری دنیا اس کی طرف متوجہ. کاش کہ اگر وہ کرے, کاش کہ مسلمان تو کرتے, کاش کہ مسلمان کرتے, کاش کہ اسلامی قبلے کے تابع مسلمان ایسا کرتے. اے مسلمانوں, یہ چھوٹی موٹی لڑائیوں کو چھوڑ دو, فروعات میں مت جاؤ. جو قبلے کا ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر دو, جو اسلام کی روح ہے اس کو سمجھو, جو اسلام کی بنیاد ہے اس پر ٹھہرو, جو اسلام کا مقصد ہے اس کو سمجھو.
اور اس میں تیزی دکھاؤ. تمہارا عمل خود دنیا کو تمہاری قریب کر دے گا. تمہاری اچھائیاں خود لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرے گا. اپنے اقوال سے نہیں، اپنے اعمال سے لوگوں کو دعوت دے دو. اپنی اچھائیوں سے لوگوں کو دعوت دے دو. اپنی اچھائی لوگوں کے سامنے رکھو. خیر کے انسان بنو. تم خیر امت ہو. ہے نا؟ دنیا سے شر کو ختم کرو. شر کے تمام شکلوں کو ختم کرو اور خیر کے تمام شکلوں کو جو ہے نا تعمیر کر لو. اے مسلمانوں، تم بھی مذہبی لڑائیوں میں جو ہے نا، ان کا تو وقت، ان کے ساتھ مذہبی تعصبات، ان کے ساتھ وقت زیادہ ہے. تمہارے ساتھ وقت نہیں ہے. اے ایمان والو، تمہارا ایک ہدف ہے، تمہارا ایک گول ہے. اس گول کی طرف بڑھو. اس گول کی طرف بڑھو اور کوشش کرو زیادہ زیادہ جو نا گول کرو. اپنی گول سے قریب ہو جاؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ معیارات یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دی ہے. جب اس نے ایک ہی قبلہ سارے انسانوں کے لیے ٹھہرایا، بس یہی معیار ہے. ابھی میں کون ہوں انسانوں کے لیے قبلہ ٹھہرانے والا؟ یہ حق تو اللہ کا ہے کہ اپنے مخلوق کو ایک لڑی میں پیرونے کے لیے ایک قبلہ جہاں پر بنائے. بے شک اس میں حکمتیں ہیں. تو قدیر اللہ ہے اور لوگوں کے لیے قبلے میں بنا دو. کیا ان مذہبی لوگوں کو حق ہے کہ اللہ کے بندوں کو تقسیم کرنے کے لیے اپنے اپنے قبلے بنائے؟ 1.5 انچ کی مسجدیں وہ کھڑا کر دیں اور اللہ کے بندوں کو تفریق کرے. کیا یہ حق ان کو ہے؟ یہ تو خالق کا حق ہے. قدیر تو وہی ہے، وہ مقرر کرنے والا ہے، وہ ٹھہرانے والا ہے. اور اس نے جو ہے نا بیت اللہ کو مکے میں ٹھہرایا. بس باقی مسجدیں ہیں، باقی سارے مسجدیں اسی بیت اللہ کے تابع ہیں. اب آتی آیات 139 کی طرف، 49 کی طرف، 49. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تم جہاں پر بھی ہو، جہاں سے بھی نکلو، تم حضر میں ہو یا سفر میں ہو، اے مسلمانوں، تمہارا رخ وہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہونے چاہیے، باقی قبلوں کی طرف نہیں. یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں مذہبیوں نے بنایا ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، اس طرح رخ مت کرو. میرا رخ اس گھر کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روز اول سے ٹھہرایا ہے. روز اول سے بولا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ٹھہرایا. بس میں اسی طرف رخ کرتا ہوں. میں انسانوں کو تقسیم نہیں کروں گا، میں انسانوں کو جوڑوں گا. میں مذہبی تفرقہ بازی نہیں ڈالوں گا، میں فرقہ واریت نہیں ڈالوں گا، میں اللہ کے دین کے قبلے کو خراب نہیں کروں گا. میں جدھر بھی ہوں، میں جو بھی ہوں، میں شرق میں ہوں، میں غرب میں ہوں، گھر پر ہوں، سفر پر ہوں، جس حالت میرا ایک قبلہ ہے بس، تاکہ سارے انسان ایک قبلے کے پیروکار بنے اور ان میں وحدت پیدا ہو جائے. اچھی بات ہے نا. لیکن آپ کو مذہبی لوگ چھوڑیں گے؟ وہ تو آپ کو اپنے اپنے قبلوں کے پابند بنائیں گے، کیونکہ قبلوں کے ساتھ جس طرح قلم نے پڑھا ان کے مفادات جڑے ہیں. اس لیے کہ مذہب ان کا دندہ ہے، اسی سے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شہرت پاتے ہیں. اسی مذہب کے ذریعے سے وہ استعمار سے قریب ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کا طرف، آپ کا چہرہ، آپ کا رخ ہمیشہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور جانو کہ یہی ہے قبلہ سارے انسانوں کا. یہ مذہبی لوگ خامخواہ تمہیں جو شک میں ڈالتے. وَإِنَّهُ، یقین کرو کہ یہی جو قبلہ ہے نا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کی. سب سے پہلے امام اس کا ابراہیم علیہ السلام تھے، انسانوں کا، سارے انسانوں کی. اس کو اس کے لیے تعبیر کی. یہی امل للناس ہے، یہی بصابت للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے کامل للناس ہے، یہی ہدی للعالمین ہے. باقی تو فرقوں کے قبلے ہے. فرقوں کے قبلوں کو تم نے کیا کرنا؟ کوئی تم کو شرق کی طرف، کوئی تم کو غرب کی طرف دعوت دیتا. ہمارے مسلمانوں میں کوئی تم کو سنی بنائے گا، کوئی تم کو شیعہ بنائے گا، کوئی تم کو دیوبندی بنائے گا، کوئی تم کو بریلوی بنائے گا. ہر ایک اپنا لباس تم کو پہنائے گا، اپنا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دے گا، اپنا لیبل تم پر لگائے گا، اپنا چاپ پر لگائے گا، اپنے پیچھے تم کو لگائے گا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پر اللہ کا چاپ، اللہ کا رنگ ہم پر جو ہے نا غالب ہو جائے.
ہمارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو، ہمارا لباس اسلام کا ہو، ہمارا قبلہ اسلام کا ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو، کہ تم جانتے بوجھتے قبلہ اسلام کو نہیں مانتے ہو، جانتے بوجھتے. ساری عیسائی جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، سارے یہودی جانتے، اور ہم بھی قبلہ کے مقصد کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت حیثیت کو جانتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اپنے مذہبی مراکز بنائے، لوگوں کو اپنے مرکزوں کی طرف دوڑاتے ہیں، چلو ہمارے مرکز کی طرف، ادھر تمہاری نماز کروڑوں میں بدل جائے گا، ادھر تمہاری نماز کروڑوں میں بدل جائے گا. وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مرکز اسلام کا مرکز نہیں ہے، یہ ایک فرقے کا مرکز ہے، یہ فرقے کا مذہب. دین کا مرکز جو ہے نا وہ بیت اللہ میں ہے. کاش کہ سب کا رخ ادھر ہوتا تھا. آیات 150 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دیکھو بار بار اللہ کہتے، حالانکہ قرآن میں تو تکرار نہیں ہے، ہر بات میں تو حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ ان مذہبی لوگوں کے پروپیگنڈے میں مت آؤ، ان کے قبلوں سے رخ موڑ دو، دین اسلام کے قبلے کی طرف رخ کر دو، جو مسجد حرام ہے، بیت اللہ، کعبہ شریف. کہاں ہے کعبہ؟ مکے میں ہے نا، مکے میں، مکے میں ہے، اس کی طرف رخ کر دو. وہاں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیاں نظر آئیں گی کہ قبلے کا جو معمار تھا، انسانوں کا جو امام تھا، کتنے قربانی والا انسان. وہاں مروہ پہاڑی کے دامن میں اس کی قربانی آپ کو ملیں گی کہ اس بوڑھے باپ نے اللہ کی خاطر اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے اسماعیل السلام کو قربانی کے لیے پیش کی. وہ سارا منظر تمہارے سامنے آئے گا اور تم کو قربانی پر ابھارے گا کہ تم بھی اگر ہو تو دین اسلام کے لیے سمیت اپنے بچوں کا قربانی دے. وہ صفا ہے، وہاں بی بی حجر کی قربانی آپ کو ملیں گی، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا مشن آپ کو ملے گا، اور وہاں جمرات میں جو دین اسلام کے جو دشمن ہے ان کو کنکریاں مارنے سے آپ کو کہ دیکھو یہاں پر ہم اسلام کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دین حق کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ظالموں کو زمین میں نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کی زمین میں جتنے بھی انسانوں کے دشمن ہے، شیطان شیطانی قوتیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ادھر یہ چیز ہے. تو باقی مراکز میں چیز ہے، کوئی ایسا اثر ہے؟ وہاں حجر اسود آپ کو ملے گا، جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی طاقت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو، آپ ایک عہد کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں ملیں گے؟ وہاں ملیں گے. تو اس کی طرف رخ کر لو نا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے مسلمانوں تم جہاں پر بھی ہو اسی کی طرف توجہ کرو. تمہارے ترجیحات، توجہات، مفادات، ہر چیز کا دین، اس کا مرکز بیت اللہ ہونی چاہیے. ہر مسلمان اس کی ترجیحات، مفادات، دین، ہر چیز ادھر سے وابستہ ہے. لِأَلَّا يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل. دیکھو تم مسلمان ہو، اگر تم مذہبی قبلوں کی طرف جاؤ گے تو یہودی تم کو نہیں بولے گا کہ مجھے دین اسلام کی دعوت دیتے ہو، ملت ابراہیمی کی دعوت دیتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، اور خود جو ہے نا مشرق کی طرف ایک مذہبی مرکز تم نے بنا، لوگوں کو اس کی طرف کھینچتے ہو. چلو بھائی وہاں پر اجتماع ہے، چلو بھائی وہاں پر جوڑ ہے، وہاں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو، ادھر دین کی تشکیل ہوتی ہے، وہاں سے ہدایت ملتی ہے، وہاں انسان جڑتا ہے. تو وہاں پر ہنسیں گے نہیں کہ مجھے دعوت دیتے ہو اس کے ملے کا، اور ادھر خود اس کو ادھر کھینچ رہے. چلو میرے بھائی ہمارے اس مرکز میں وہاں دین کی باتیں ہوتی، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، تو آپ پر ہنسیں گے وہ لوگ. کاش کہ ہر مسلمان اپنے مرکز کی طرف لوگوں کو دعوت دے دے، تاکہ فرقے پرست لوگ جو ہے نا، مذہبی لوگ، ان کو کوئی پر حجت نہیں باقی رہے. اپنا رخ مشرق کی طرف ہے، اور تم عیسائیوں کو دعوت دیتے ہو بیت اللہ شریف کو، بولتے ایک دفعہ اپنا رخ وہ کر لو. خود تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن نہیں ہے کوئی تمہارے ہاتھ میں قرآن؟ تمہارا خود رخ جو ہے نا اپنے فرقے کی مرکز کی طرف.
مجھے توحید کی دعوت دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، سنی کہتے ہو، ہے نا؟ مجھے مسلمانی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے اوپر تم نے چھاپ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، فلان فلان کا لگا، تو آپ کو ملامت کریں گے وہ، اور ہم ملامت ہیں، وہ کہتے ہم سے زیادہ تم فرقے والے ہو۔ نمبر 2، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو بے انصاف ہے ان میں، فلا تخشوہم واخشونی، پس ان کے پروپیگنڈوں میں مت، وہ تم کو ڈرائیں گے، اگر تم نے جو ہے نا ہمارے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا تمہاری نمازیں نہیں ہو جائیں گی، اگر ہماری کتاب کو ہاتھ میں نہیں اٹھایا تم جہنم میں جاؤ گے، اصل دین والے ہم ہیں، علماء حق ہم ہیں، ہماری جو ہے نا ہمارا فرقہ حق ہے، ہمارا قبلہ حق ہے، یہ آپ کو صرف ڈراتے ہیں۔ دیکھو ہماری کتنی بڑی تعداد ہے، ہم اربوں لوگ ایک قبلے کے پیروکار، ہم کروڑوں لوگ ایک قبلے کے پیروکار ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہمارے مرکزوں سے جڑے، تم پر پریشر ڈالتے، پریشر میں مت آؤ، بالکل مت آؤ پریشر۔ ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قربانیوں کو سامنے رکھو، ملت ابراہیمی کو سامنے رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ اس مرکز اسلام سے اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کر دو۔ اس مرکز اسلام، بیت اللہ، مسجد حرام، جو کعبہ، جو مکے میں، اس کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کو میں جوڑ دوں، ایک لڑی میں ان کو میں پھروں، میں ان کے بھوک کو ختم کر دوں، ان کی غربت کو ختم کر دوں، وہ جو گرے ہیں ان کو میں اٹھاؤں، دنیا کو امن ملے اس گھر سے، دنیا کو سلامتی ملے اس گھر سے، دنیا کو عدل ملے اس گھر سے، دنیا کو وحدت ملے اس گھر سے، تاکہ اپنی نعمتوں کو، لیکن تم پھر فرقوں کے قبلوں کی طرف جاتے ہو جو تمہارا استحصال کرتے، کوئی ماسکو کی طرف دیکھتا ہے، کوئی واشنگٹن کی طرف دیکھتا ہے، کوئی ادھر ہمارے والے دیکھتا ہے، کوئی ادھر والے دیکھتے، تو یہ تو اپنے اپنے دکانوں کی طرف جو ہے نا تم کو، یہ تو سب آ رہے کہ اپنے اپنے دکان کھولا ہوا، اپنا سودا ہم پر بیچتے، ہمارا استحصال کرتے، ہماری وحدت کو خراب کرتے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ اس قبلے سے تم کو ہدایت ملے، هُدًى لِلْعَالَمِينَ، ہے نا، بیت اللہ شریف هُدًى لِلْعَالَمِينَ، تاکہ وہاں سے سب لوگوں کو ایک ہی طرح کی ڈائریکشن ملے، ایک ہی طرح کا دین جو اسلام ہے۔ آیات نمبر 151۔ اب دیکھیں، ایک تو ہوا قبلہ، اس کا پہلا امام، پہلا معمار انسان ابراہیم علیہ السلام، اور آخری امام انسانوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو اسی لیے تو مبعوث فرمایا کہ وہ ابھی ملت ابراہیمی اس کو دوبارہ غالب کرے گا، اس کا احیاء نو، کیا کہتے ہیں، احیاء نو کرے گا، یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دوسروں نے ملت ابراہیمی کی احیاء کو روک دی، انہوں نے دین اسلام پر اپنے فرقوں کا چاپ لگایا، اب آخری پیغمبر آیا کہ دوبارہ ملت ابراہیمی کا احیاء ہو، پھر سے قبلہ اسلام کا احیاء ہو، پھر سے دین اسلام کا احیاء ہو، اور سارے لوگوں کا رخ پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ کما ارسلنا، دیکھیں آیات 151، کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا تمہیں متولی بنایا، اس کے ذریعے سے تم امن میں تھے، اس کے ذریعے سے تم خوف سے نکلے تھے، اس کی وجہ سے تم فراوانی کے ساتھ روزی کھاتے تھے، تمہارا ایک احترام تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھی تمہیں جو ہے نا تمہیں میں سے دے دی کہ دوبارہ سے اس کا احیاء ہو، اور جو یعنی شیطانی قوتوں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے نا، ان ہاتھوں سے وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے نا، ابھی تو ابو لہب کے ہاتھ میں ہے، ابھی تو مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، ابھی تو ظالموں کے ہاتھ میں ہے، اب یہ دوبارہ سے جو ہے نا صحیح ہاتھوں میں آ جائے، صحیح ہاتھوں میں آ جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ تحویل قبلہ ایک ایسی نعمت ہے نا، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک، اچھا تحویل قبلہ سے مراد نہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، نہیں، ادھر احیاء ہے،
قبلہ میں بول رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں میں؟ احیا، اس کا دوبارہ احیا. جی تجدید، تجدید، ایک چیز کی تجدید، ایک چیز کا احیا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا. جی نشو و نما. وہ کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، ابھی وہ صرف اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرے گا. باقی لوگ تو مذہب کی باتیں بیان کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مذہب کی باتیں. ہر ایک کے پاس مذہب کی کتاب ہے نا، مذہب کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہے جو خلاف فطرت، خلاف عقل، انسانوں کے مفاد میں وہ نہیں ہے، اور اس میں تنگ نظری ہے، اس میں انسانیت کا احترام بہت کم ہے. اور جو اللہ کی کتاب ہے اس میں تو سارے انسانوں کا ذکر ہے نا، سارے انسانوں کی بلائی ہے، تاکہ یہ کتاب تمہارے سامنے بیان کرے کہ دین تو یہ ہے، قرآن تو یہ ہے. یتلو علیکم آیات یزکیکم، اور اس قرآن کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے ذہن کو، عقیدے کو صاف کرے شرک سے، کفر سے، فسق سے، فجور سے، تکبر سے، بہت ساری چیزوں سے جو خراب ہے، اور تمہارے جسم کو پاک کرے، تمہاری عبادتوں کو، ہر چیز کو جو خراب ہے، شیطان نے خراب کی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تم کو تعلیم دے کہ اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، آؤ اس کو سمجھو، آؤ اس کو سیکھو. پیغمبر قرآن کی تعلیم دیتے تھے. ہمارے مذہبی لوگ قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کراتے ہمارا. ان کو معلوم ہے اگر کتاب کی تعلیم عام ہوئی تو ہمارے یہ جو فرقے ہیں نا، ان کا کیا بنے گا، ہمارے مفادات کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. ہم نے جو اللہ کے دین کو مذہب میں چینج کیا، بدل دیا اپنے مفادات کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہماری خدائی ختم ہو جائے گی. یہ جو احبار، یہ جو رہبان اللہ کی زمین میں مذہب کے نام پر خدا بنے بیٹھے، جو شریعت میں تحریف کرتے ہیں، جو شریعت میں تعریف کرتے، جو اپنی روایات کو، اپنے اجتہادات کو، اپنے فتووں کو یہ قرآن سے زیادہ، دین سے زیادہ سمجھتے، پھر ان کا کیا ہوئے گا؟ اسی لیے وہ کہتے کہ قرآن کو مت سمجھو. حالانکہ جو اسلام کا پیغمبر آخری صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو ملت ابراہیمی کی تجدید کر رہا ہے، جو بیت اللہ کی تجدید کر رہا ہے، احیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نا یعلمکم کتاب، تاکہ تم کو کتاب کی تعلیم. اور جو علماء کرام ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کیونکہ علماء کرام کا ہم ضرور احترام کریں گے، احترام کے ساتھ، وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم وارث ہیں نبیوں کے، اور خصوصاً آخری نبی کے ہم وارث ہیں. تو آخری نبی وہ احیا کر رہا ہے، تجدید کر رہا ہے ملت ابراہیمی کا ہے نا، اور بیت اللہ شریف کا، مسجد حرام کا، اور وہ قرآن کی تعلیم دیتے. اور ہمارے والے کیا کر، ان کے پاس فرقوں کی کتابیں، مراکز بھی الگ، کتابیں بھی الگ، اور جو قرآن ہے اس کی تعلیم دیتی، 100 پڑھے بناتے، مشکل کتاب ہے، اس کو کوئی سیکھ نہیں سکتا. جس نے سیکھنا ہے ہمارے پاس آ جائے، پہلے مذہبی بنے، پہلے ہمارا قلادہ پہنے، پہلے ہمارا لباس پہنے، پہلے میرا چھاپ، پھر میرے طریقے پر قرآن کو سمجھے. میں قرآن سے اس کو ٹاپ کا شیعہ بناؤں گا، قرآن سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں اس کو ایسا سنی بناؤں گا، قرآن سے اس کو سنی بناؤں. اور میں دیوبندیوں کو قرآن سے ثابت کروں گا، میں بریلویت کو قرآن سے ثابت کروں گا. میں بائبل سے لوگوں کو عیسائی بناؤں گا، میں بائبل سے لوگوں کو یہودی بناؤں گا. اور اگر میرے سے قرآن کو نہیں سیکھتے ہو، پھر تم پر حرام، پھر تم پر حرام. پھر ہم والحکمت، اور حکمت کی باتیں، کیونکہ میں نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک فطرت ہے، ایک شریعت. ان میں ایک جوڑ تم نے پیدا کرنا ہے نا، تطبیق کیا نہیں کرنا. مذہب والے تو نہیں کرتے، مذہب والے تو فطرت کو مانتے ہی نہیں، وہ تو نہیں مانتے. لیکن اللہ کے جتنے نبی اور رسول آئے، انہوں نے فطرت اور شریعت کے ساتھ تطابق پیدا کی، موافقت پیدا کی. اس لیے کہ جو تکوینی آیاتیں ہیں، جو تشریعی آیاتیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے. اور حکمت آپ کو فطرت سے جوڑنے والا ہے. کس چیز سے؟ شریعت
وہ آپ کو اخلاق دے گا، آپ کو عقیدہ دے گا، ایک مورالٹی دے گی، اللہ سے آپ کو قرب دے گا، اور فطرت آپ کی دنیا کو جنت بنائے گا، آپ کو چاند پر پہنچائے گا، آپ کے لیے سہولیات پیدا کرے گا، آپ کو چیزوں کے مغز کے بارے میں بولے گا۔ ایک ہے دین کا ظاہر، ایک ہے دین کا مقصد، یہ آپ کو بتائے گا کہ مقاصد و شریعت کیا ہے، ہم کیوں حج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں زکات دیتے، حکمت کیا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نماز میں کیا فائدہ ہے، وہ صرف آخرت کے بارے میں بتاتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ حج کا کیا فائدہ ہے، وہ آخرت کے بارے میں بتاتے، اس کی حکمت نہیں بتاتے۔ اللہ کا نبی حکمت بتاتے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں تم کو سکھاتا ہے جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ بہت مذہب والوں نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں، جو دین کی روح ہے، اسپرٹ، وہ آپ سے چھپایا انہوں نے۔ جو دین کی حکمت ہے انہوں نے اس کو چھپایا ہے، دین کا مقصد ہے اس کو چھپایا ہے، دین کا گول ہے اس کو چھپایا ہے، دین کے فوائد ہے اس کو چھپایا ہے۔ فطرت اور شریعت میں جو موافقت ہے وہ جانتے نہیں اس کو، کیا فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ پیغمبر اسلام وہ بھی آپ کو بتاتا، وہ بھی آپ کو بتاتا، آپ کو ایک نیا انسان بنا دیتا، نیا انسان، ایسا انسان جس پر انسانیت فخر کرے، نیا انسان۔ ابو بکر صدیق سے عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انسان اس پر فخر کرتا۔ پہلے یہ کیسے تھے، اب یہ کیسے بن گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ تو یہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے انسان وہ بناتا۔ فَاسْکُرُونِی آیات نمبر 152 پھر ختم کریں گے۔ فَاسْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اب اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری تم کو دی، تم ابھی قبلہ اسلام کے متولی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ متولی۔ پہلے کون تھا؟ ابو جہل تھا نا، ابو لہب تھا، پہلے ظالم لوگوں کا قبضہ تھا۔ اب یہ قبضہ کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو تمہیں دیا۔ اب اللہ کی زمین میں خیر امت تم بن گئے، اب اللہ کی زمین میں شہداء علی الناس تم بن گئے، امت وسط ابھی تم بن گئے، قرآن کے حامل ابھی تم بن گئے، ہے نا۔ ابھی ان چیزوں کو، جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، جو تمہارے فرائض ہیں، جو اللہ نے تمہیں، اس کو بھی اپنے سامنے رکھو، کبھی ان سے ہٹنا نہیں۔ دیکھو یہودی ہٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تسبیح لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ صرف الفاظ ہے، اس کے اندر ایک معنی چھپی ہوئی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو، مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کا نام، اس کا دین، اس کا قبلہ، ہماری ذمہ داری ہمارے سامنے ہے، ہر چیز کو آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھو۔ تذکرہ آئینے کو کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں؟ آئینہ کو۔ فَاسْکُرُونِی یعنی اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو ایسا سمجھو آئینے کی طرح رکھ دو کہ یہ میری ذمہ داریاں، میں نے انسانوں میں وحدت پیدا کرنا ہے، میں نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنانا ہے، امن للناس بنانا ہے، ہدی للعالمین بنانا ہے، قیام للناس بنانا ہے۔ کیا ہم نے ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھا ہے کہ بیسٹ ایک مسلم میری کیا ذمہ داری؟ بس صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے اس میں ہم نے اتنے جھگڑے پیدا کیے، پتہ نہیں میری نماز ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ کہتے تمہاری نماز غلط، وہ کہتے تمہاری نماز غلط ہے نا۔ تو اصل ذمہ داریاں کیا ہے آپ کی؟ کبھی آپ نے قرآن میں اپنی ذمہ داریوں کو سیکھا کہ ایک بیسٹ مسلم میری ذمہ داریاں کیا ہے؟ حق کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، کبھی ذمہ داریوں کا احساس کیا، کبھی فرائض کا احساس کیا؟ فَاسْکُرُونِی اگر تم ان چیزوں کو یاد کرو گے نا، اذکرکم تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، پھر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے۔ ذکر کا ایک مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کی حفاظت کرنا، اس کو سامنے رکھنا۔ جب تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، تم قبلے کی حفاظت کرو گے، میرے بندوں کی حفاظت کرو گے، تمہاری حفاظت پر اللہ کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم دین کو پیش نظر رکھو گے، اللہ تمہیں پیش نظر رکھے گا۔ کتنی بڑی بات!
वशकुरुली, और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये चीज हमें दिया। आज इंसानों के इमाम अल्लाह ने तुमको बनाया, मुसलमानों, तुमको शुक्र करना चाहिए था, फख्र करना चाहिए था कि इंसानों का इमाम हम है, इंसानों को अमन हमने देना है, दुनिया से जुल्म को हमने खत्म करना है, दुनिया से जहालत को हमने खत्म करना है, दुनिया से भूख को। तुमने शुक्र नहीं कि अमेरिका के गले में डाले, है ना, कि हम हमसे नहीं हो सकते, हमसे इमामत नहीं हो सकती, बस हमको छोड़ अपनी मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह करे, हम दुनिया से जुल्म को खत्म नहीं कर सकते, हम दुनिया में अदल मिला सकते। 2 अरब मुसलमान, नहीं नहीं, हमारा जो कमर है उसकी हड्डी टूट गई, हम नाहिल है, अमेरिका को दे दिया इमामत। अभी अमेरिका से जो है फरियादी हूं, हमारे मुल्क में जमहूरियत लाओ, हमारे मुल्क से अमीरियत को खत्म करो, हमारे मुल्क से जो है बादशाहत को खत्म करो, हमारे मुल्क से भूख को खत्म करो, जिलजिला आया हुआ हमको डॉलर दे दो। ऐफ है तुम पर, शर्म का मकाम। तुमको शुक्र करना चाहिए था कि ये ताज सरदारी का अल्लाह ने हमारे सर पर रखा। तो आपको पता नहीं, फिर ताज आपसे कुछ जिम्मेदारी भी मांगता है। इमामत के लिए इल्म का होना जरूरी है, साइंस का इमाम, टेक्नोलॉजी का इमाम, तमाम शोबों में इमाम। हर शोबे में तुम पीछे गए इसलिए कि तुम मजहबी थे, असली कि तुमने दीन की रूह को नहीं समझा था। खुद भी सही से दूर, उम्मत को भी सही से दूर कर दिया, टेक्नोलॉजी से उसको दूर कर दिया, इल्म से दूर कर दिया, और बाद में तुम कमजोर पड़ गए। तो अल्लाह ने फरमाया ना, वशकुरूली, अल्लाह ने तुमको कुरान का खादिम बनाया, अपनी किताब तेरे हवाले किया कि इस आइन का भी तुमने ख्याल रखना है, इस आइन को तुमने दुनिया तक पहुंचाना है। तुमने उसको बंद कर दिया। अल्लाह ने बोला अभी मरकज इस्लाम का तुम इमाम हो, इस मरकज से तुमने दुनिया को गाइड करना है। तुमने बोला नहीं जी, हमारा मरकज तो उधर है, उधर जो ना एक नमाज 49 करोड़ में होता है, उधर 1 लाख पर है, उधर 49 करोड़ में। और रही इमामत, उसके लिए तो अमेरिका फिर बेस्ट है ना, उसके लिए तो फिर रूस बेस्ट, उसके लिए तो चीन बेस्ट, उसके लिए तो फिर यूरोप बेस्ट है ना। हम तो नहीं, हम तो नाकारा लोग हैं। वशकुरूली, अब भी वक्त है कि दोबारा हम शुक्र करें अल्लाह का और ध्यान करें। वला तकफुरून, और नाशुक्री मत करो। नाशुक्री करोगे अभी तो हम गिरे हैं ना, और हम गिरेंगे, यकीन कर ले, और हम गिरेंगे। वो दिन दूर नहीं है, फिर हम गुलाम बन जाएंगे, फिर हम गुलाम बन जाएंगे, और फिर दूसरों के हाथों के फिर हमारा इस्तेहसाल होएगा। फिर जब हम गिरेंगे फिर दुनिया गिरेगी, फिर शैतानी कुव्वतें फिर सर उठाएंगे, इस्तेमार फिर सर उठाएगा, इस्तेसाली कुव्वतें फिर सर उठाएंगे, फिर गरीब अकवाम, कमजोर अकवाम, लाचार लोग, उनका इस्तेसाल होएगा, फिर उनकी जाने, उनके माल, उनके अकायद पर खराब करेंगे, वो उनको लूटेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी कौन है? फिर अल्लाह से पूछेगा, वमा अलैना इल्लल बलाग।